الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ سامعین، آج ہماری سورہ فاتحہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، اور رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک چوتھی صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی، اور رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی صفت یہ، دوسری رحمان، تیسری رحیم۔ اب چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات پاک وہ عظیم ذات ہے کہ جو بدلے جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب مالک کسے کہا جاتا ہے، مالک کون ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو لفظ ہے یہ ملکن سے بنا ہے، میم لام کاف، میم کے نیچے زیر، لام پہ جزم اور کاف پہ دو پیشیں، جس کا معنی تعلق، مضبوطی اور فرما روائی اور کسی چیز کی گرفت۔ اب اس سے آگے یہ لفظ بنا ہے مالک، جس کا معنی ہوتا ہے، اب یہ دو لفظ ہیں، مالکن ہوتا ہے اور ایک مالکن ہوتا ہے۔ مالکن کہتے ہیں بادشاہ کو، مالکن کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ اب سنتے ہی ہیں جیسے یہ سعودی عرب کے جتنے بھی شہزادے ہوتے ہیں وہ مالکن کہتے ہیں، مالک السعود عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شاہی بادشاہ ہے، سعود بادشاہ ہے، اس کی آگے جی فلاں بیٹا وہ بادشاہ ہے۔ اب یہاں لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے مالک، مالکن نہیں، مالک۔ اب یہ لفظی فرق جو ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اور خاص طور پہ جو ہمارے صبح بچے درس نامی والے ہیں وہ غور سے یہ بات سنیں۔ مالک اور ملک، اس میں فرق ہے۔ مالک ان کا معنی ہے بادشاہ، اور مالک ان کا معنی ہے کسی بھی چیز پر مکمل طور پر قبضہ رکھنے والا، مالک۔ اور اسے شہنشاہ بھی فارسی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا جاتا ہے، فارسی زبان کے اندر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شہنشاہ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بادشاہ اور شہنشاہ میں بہت فرق ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ لفظ دونوں ایک کے لیے ہی بولے جاتے ہیں اور فرق نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان ایک ایسی عظیم زبان ہے جس کے ایک زبر کے بدلنے سے، زیر کے بدلنے سے معنی زمین و آسمان کے درمیان چلا جاتا ہے، اتنا فرق آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مرأتن مرأتن، صرف زبر کی جگہ زیر لگی تو کتنا فرق پہ گیا۔ مرأہ کہتے ہیں آئینے کو، اور مرأتن کہتے ہیں عورت کو۔ مرأہ عورت، میرا آئینہ شیشہ۔ رجلن رجلن، صرف زبر اور زیر بدلی، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجلن کہتے ہیں ٹانگ کو۔ کسی بھی جانور کی، کسی بھی چیز کی جو ٹانگ ہے اسے رجل کہتے ہیں، اور رجل زبر لگا دیں تو صرف جو انسان ہوتا ہے اسے رجل کہتے ہیں۔ یہ ایک بار دو مثالیں دی ہیں۔ اب مرأتن عورت ہے، ایک انسان کا نام ہے، اور مرأتن یہ شیشہ جہاں بھی کوئی لگا ہو تو اس کو اب مرأہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوا، الف کا، تو معنی سارا بدل گیا۔ مالک یوم الدین، اس کو مالک یوم الدین ہم نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔
4 حروف ہو گئے. کتنے ہو گئے جی؟ 4. میم 1، الف 2، لام 3 اور کاف 4. مالک یوم الدین. چونکہ یہاں پر اکثر نظر اس لیے نہیں آتا، 3 لفظ نظر آتے ہیں چونکہ میم پہ کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. رسم الخط میں آپ کو نظر آئیں گے 3 یہ حروف. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو 3 لکھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب ہمیں 4 بتا رہے تھے. تو میم کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، مالکی یوم الدین. تو یہ کھڑی زبر کس کے برابر ہوتی ہے؟ الف کے برابر ہوتی ہے. تو میم کے بعد الف کھڑی زبر کی وجہ سے. تو اب یہ شہنشاہ یا مالک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی رعایا اس کے کئی احکامات میں اس کی نہ پابند ہوتی ہے نہ اس سے پوچھتی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. اس کا وہ تسلط اور قبضہ نہیں ہوتا جو مالک کا ہوتا ہے. مالک کا جو غلام ہوتا ہے اسے مملوک بولتے ہیں، اور مملوک کا عالم اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتے. یہ اسلام کہتا ہے وہ نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتا. فرض کیا جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آقا کے غلام ہوتے تھے جو خریدے جاتے تھے. اگر اس نے فرض روزے سے تو ظاہر ہے کسی بھی مسلمان اس کو نہیں روک سکتا تھا، لیکن نوافل عبادت اور نوافل روزے اگر اس کا آقا نہ چاہے تو وہ غلام نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، نفلی عبادت نہیں کر سکتا. وہ بات اپنے مالک سے کہہ کہ جی میں ذرا یہ 1 منٹ کے لیے میں ذرا یہ اشراق پڑھ کے آ رہا ہوں، چاشت پڑھ کے آ رہا ہوں، اوابین پڑھ کے آ رہا ہوں، یا یہ میں تھوڑے سے نوافل پڑھ لوں. تو اس کا مالک کو اختیار دیا ہے اللہ رسول نے کہ اس کو روک سکتا ہے کہ نہیں، پہلے میرا کام کرو، میں نے تمہیں خریدا ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی. ہاں جو فرائض ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اس سے وہ نہیں منع کر سکتا. یہ باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر. لیکن جو بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقات دیں، خیرات دیں، اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. یہ ان کو بادشاہ نہیں منع کر سکتا، نہیں روک سکتا. جیسے ہم ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم رعایا ہیں. ہمارے جو سربراہان ہیں وہ ہمارے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر وہ بادشاہ ہیں. تو کیا ہم اپنے نوافل میں یا اپنی نفلی چیزوں میں کیا ان سے پوچھنے کے پابند ہیں؟ نہیں ہیں. ہم اپنی حرکت، نقل و حرکت میں ہم ان کے پابند نہیں ہیں. ہاں جب کوئی مجرم ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایک عوام کے طور پر، رعایا کے طور پہ سب آزاد ہیں. کیونکہ ہم مملوک نہیں ہیں. مملوک وہ ہوتے ہیں جو زر خرید ہوتے ہیں، جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتے. اب اللہ نے یہاں لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ ہے مالک نہیں ہے، وہ ہے مالک. اب سمجھ آئی تھی؟ یہاں کیا لفظ ہے؟ مالک. فرمایا میں ایسا مالک ہوں کہ تم سارے میری مملوک ہو. جیسے ایک غلام اپنے آقا کے کسی حکم کی عدولی نہیں کر سکتا، اسی طرح اے میرے بندو تم ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے پابند ہو. تم ایک لمحہ کے لیے بھی میرے حکم سے عدولی نہیں کر سکتے. تم پابند ہو میرے. جو میں چاہوں، جو میں فرماؤں، جو میں چاہوں تمہیں وہی کرنا ہوگا، تمہیں اسی پہ عمل کرنا ہوگا. اس لیے فرمایا مالک. اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ ہم سب کی مالک ہے. اور جو مالک ہوتا ہے پھر اس کو راضی رکھنا، اس کی ہر بات پر عمل کرنا، یہ مملوک کے اوپر فرض عین ہوتا ہے. لہذا اب اس کی باطنی تفسیر اور روحانی تفسیر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو. مملوک ہم کیا پھر کہلائے عربی زبان میں؟ مملوک. کیا کہلائے؟
مملوک، اور مملوک معنی کیا ہوتا ہے؟ زر خرید. تو ظاہر ہے ہم کس کے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہیں سارے. ہم مملوک کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے. جیسے وہاں پر اس غلام کو کھلانا بھی آقا کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو رہائش دینا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو کھلانا، اس کا دوا، سب کچھ اس کے ذمہ ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے ہمارا اللہ، ہمارا مالک ایسا مالک ہے اور ہم ایسی مملوک ہیں کہ ہمیں کھلانا، پلانا، رہائش دینا، دوا دینا، سانسیں دینا اور چلنا پھرنا سب کچھ کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے اللہ کے ذمہ ہے. ایسے ہی ہے جی، ہمیں کھلاتا بھی وہی ہے، ہمیں پلاتا بھی وہی ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی وہی دیتا ہے، ہمیں پہننے کے لیے لباس بھی وہی دیتا ہے. ایسے ہی ہے جی، ہم تو ننگے بدن آئے دنیا میں، یہ مالک نے سب کچھ دیا. جب پیدا ہوئے تو کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر تو نہیں پیدا ہوا، بے وارث ہی پیدا ہوا، کچھ وراثت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے دیا، یہ سارا کس کا کرم ہے؟ مالک کا کرم. یہ مالک کی عطا ہے، یہ مالک کا ایک باطن ہے. تو لہذا ہمیں یہ چاہیے، اچھا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی ہر بات کو مانے. اچھا غلام وہی ہوتا ہے، اچھا مملوک وہی ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے. اچھا مملوک وہی ہوتا ہے، اچھا غلام وہی ہوتا ہے جو وہی کرتا ہے جو اس کا مالک چاہتا ہے. اور اگر کوئی اپنے مالک کے سامنے غلام کہے میں یہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، میں اس پہ حکم عدولی کرتا ہوں، تو بتائیے کیا اسے دنیا والے مالک کسی بھی جگہ پر اس کی عزت ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ کتنا نمک حرام ہے، جس مالک کا صبح دوپہر شام کھاتا ہے اسی کے آگے آنکھیں نکالتا ہے، اسی کی باتوں کو نہیں مانتا. یہ کتنا نمک حرام ہے، یہ کتنا بد تہذیب ہے، اسے تو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا جی لوگ. کوئی کسی سے فائدہ اٹھانے والا اس کے دسترخوان سے کھاتا ہو اور وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے، جہاں سے کھاتا ہے وہیں چھید کرتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ. تو بتائیے ہمارا معاملہ بھی اپنے مالک کے ساتھ یہی ہے. اگر ہم اس کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمیں فرشتے کیا کہیں گے؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا جی، کہ پھر ہم ٹھیک کہتے تھے مولا اس کو نہ پیدا کر، یہ فساد برپا کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ بدعمالیاں کرے گا، یہ غلط کاریاں کرے گا. اور ہم کیا ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آگے ابھی آئے گا یہ کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اور صبح و شام تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا گیا یوم الدین. یہ تو تفسیر ساری تھی مالک کی، اس کی ظاہری تفسیر اور باطنی تفسیر. اب ہے یوم الدین، مالک ہے دین کے دن کا، مالک ہے جزا کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا. اب وہ بدلے کا دن کون سا ہے، جزا کا دن کون سا ہے، جس دن سب کو ہر ایک کے عمل کا بدلہ اور جزا دی جائے گی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میزان اور حساب کا دن. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ صرف یوم یقوم الحساب جس دن ہوگا اسی کا مالک ہے، باقی چیزوں کا مالک نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب سن لیجیے. یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا جی، اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے، ہم سب کا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو پھر یوم یقوم الحساب والا یوم الدین جو ہے اس کا ہی مالک یہ کیوں کہا گیا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ کسی جگہ کی، کسی چیز کی یا کسی نام کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس کو کسی بڑی ذات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جس سے اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام اور عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جدید زمانے کے لحاظ سے آپ کو ایک بات سمجھاؤں، ایک کپڑا ہوتا ہے، بالکل وہی کپڑا ہے، وہ ایک عام شاپ پہ پڑا ہے، اس کے پیسے اور ہوتے ہیں، وہی والا کپڑا آپ اٹھائیں اور ایک برانڈ والی شاپ پہ رکھ دیں، اس کا ریٹ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ کپڑا وہی ہے، ایسا ہی ہے نا جی، کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم وہی کپڑا محلے کی دکان پہ پڑا تھا تو اس کا ریٹ اور ہے، اور وہی اٹھا کے ایک برانڈ شاپ پہ آپ نے رکھ دیا تو اس کا ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اسی طرح جوتے کی مثال، ایک کوئی بھی چیز آپ لے لیں، وہ آپ اٹھاتے ہیں برانڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو چونکہ اس کا نسبت اور تعلق کسی بڑی چیز سے ہوئی تو اس کا مقام بھی وہاں بڑھ گیا اور وہ بڑی جگہ پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہتے ہیں شہنشاہ ہند، بادشاہ ہند، شہنشاہ ریاست فلاں ملید، کوئی بھی، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب اس چیز کی نسبت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی رسپیکٹ اور بڑھ جاتی ہے، عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو عظمت اور مقام ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا تھا کہ وہ سب سے بڑا دن ہے، اس جیسا دن کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، تو اللہ نے اس کی نسبت کس کی طرف کر لی؟ اپنی طرف کر لی۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب جب اس دن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی تو یہ دن سارے دنوں سے بلند ترین دن ہو گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور ہم نے کہا ہاں وہ دن سب سے بڑا دن ہے، اس دن کے لیے ہم سب کو مل کر تیاری کرنی پڑے گی، اس دن کے لیے ہمیں اپنا ساز و سامان تیار کرنا پڑے گا تاکہ بروز حشر ہم رسوا نہ ہوں۔ اور یہ بہت بڑا دن ہے، اور ایسا بڑا دن ہے، ایسا بڑا دن ہے کہ جس دن انبیاء اور رسول بھی اللہ کے سامنے چشم انتظار کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے کہ اب پتہ نہیں اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ انبیاء اور رسول، حدیثیں ہیں، انسان ہل جاتا ہے، اور وہ حدیثیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور ان کو ہمیں اپنے ذہنوں میں ریکال کرنا چاہیے کہ اتنا وہ سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا کلیم بھی کہے گا آج میری بننے والی نہیں ہے۔ لے کے آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کوئی مدد کیجئے۔ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کر اس کے بعد والے نبی کے پاس آئیں گے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، اور اللہ اتنے جلال کے ساتھ ہوگا کہ نبیوں اور رسولوں کو ہمت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے اس دن کا نام لیا، وگرنہ وہ دنیا کے دنوں کا بھی مالک ہے، حشر کے دنوں کا بھی مالک ہے، آج کا بھی مالک ہے، کل کا بھی مالک ہے، لیکن یوم الدین کا مالک خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ دن کتنا بڑا دن ہے اور ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مالک یوم الدین کا باطن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے دنیا میں ایک شخص جس کے دسترخوان سے کھاتا ہو، اگر اس کی وہ برائی کرے تو لوگ اس کو نمک حرام کہتے ہیں، تو ہم بھی تو کسی کا نمک کھاتے ہیں، ہم بھی تو سارے کسی کا نمک کھا رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس کے نمک حرام نہ بنیں بلکہ ہم اس کے نمک حلال بنیں، جو کھائیں اس کو حلال کریں اور جو کھائیں حلال کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔